السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. آج امثال القرآن کے حوالے سے ہمارا یہ درس جو ہے وہ 20واں درس ہے، اور قرآن مجید سے 20ویں جو ہے وہ مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے، سمجھانے اور سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو مثال ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دار کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس جانور سے دیا۔ میں آپ کو پہلے خلاصہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا انسان جس کو علم دیا گیا اور وہ جانتا ہے خالق کو اور اپنے پیغمبر نبی اور رسول کو جس وقت کی یہ مثال ہے، اور اس کے پاس علم تھا، سارا کچھ تھا، اس نے چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے دوسرا ٹریک اختیار کر لیا اور پھر دنیا کا ہو کر رہ گیا، شہوات کا بندہ بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی ایک کتے کی، کہ کتے سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس طرح کتا جو ہے بھرا ہوا ہو پیٹ، تب زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے اور رال اس کی ٹپک رہی ہے، اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں تب بھی ایسا ہے اور اس کی رال ٹپک رہی ہے اور ہر وقت گندگی کو سونکھتا رہتا ہے۔ اب سنیں اللہ رب العزت نے مثال کیا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے اللہ کے پیغمبر آپ ان کو مثال بیان کیجئے، وہ واقعہ اور قصہ سنائیے کہ جس بندے کو ہم نے آیات دیں، پھر فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اپنی رغبت سے، اپنے شوق سے، اپنی آرزو اور تمنا سے، اپنے یعنی خوشی سے اس نے اپنا ٹریک تبدیل کر لیا۔ یعنی میں یہ کہوں سادہ لفظوں میں، اس نے اسلام اور دین کو پسے پش ڈال دیا۔ فن سلخ منہا، یعنی یہ سلخ جو ہے سین لام خا کا جو مادہ ہے، یعنی نکلنا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ سانپ جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک مطلب چھوڑ کے جاتا ہے کوئی چیز، یعنی اس سے نکل جاتا ہے، اس سانپ کی کوئی نہ کوئی چیز پیچھے جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے، سفید یعنی جھال نما ایک ایسی وہ پیچھے پڑی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سانپ اس سے نکلا ہے۔ یعنی نکلنا اپنے آپ سے، یعنی پورے اسلام اور دین سے اپنے آپ کو نکال کے، یعنی سادہ لفظوں میں ٹریک اس نے تبدیل کر لیا، سارا کچھ جانتے بوجھتے۔ پھر سنیں فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یعنی جو مسلمان اسلام اور دین کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا کچھ دیا، جان بوجھ کر اور چھوڑ دیا، راستہ بدل لیا، جانتے بوجھتے رغبتاً اپنے آرزو اور خواہش کے مطابق، پھر اس کو شیطان نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ آگے سنیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اس کو رفعت دیتے۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم تو چاہتے تھے، ہم نے دی آیات بھی دی، سارا کچھ اس کو دیا، لیکن ہوا کیا کہ اپنے شوق، اس کی رغبتیں جو تھیں وہ دوسری تھیں، اور پھر کیا بنا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ تو زمین کا ہو کر رہ گیا، یعنی شہوات کا، خواہشات کا، دنیا کا، مال کا اور عورتوں کا، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے۔ پھر وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے خواہشات کی پیروی کی۔ تھوڑا سا یہاں رکیں، ہوا کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہوا کی اس نے پیروی کی، یعنی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں خواہشات۔ مطلب یہ کہ جب اسلام اور دین دیا، آیات موجود تھیں، یہ خواہشات نہیں تھیں، جب چھوڑا تو خواہشات۔ مطلب یہ کہ آپ اسلام اور دین کو چھوڑ کے، اسلامی طرز زندگی کو چھوڑ کے، اسلام کے اصول اور ضوابط اور قوانین زندگی کو چھوڑیں گے، جو کچھ بھی آئے گا وہ خواہشات ہے۔
جو کچھ بھی آئے گا وہ گمراہی ہے. اور انسان تو پھر جو ہے وہ کہاں تک چلا جاتا ہے، اللہ معاف کرے. وَاتَّبَعَ ہوا. اب دیکھیں ہوا ہے کیا، خواہشات کیا چیزیں ہیں، خواہشات کیا چیزیں ہیں. یعنی انسان چاہتا ہے کہ مثلا یہ خواہش پوری ہو، پھر نیکسٹ، پھر یہ خواہش پوری ہو، نیکسٹ یہ خواہش پوری ہو، پھر آگے یہ خواہش پوری ہو، آگے کرتے کرتے اس کا وہ جو خواہشات کا جو زاویہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے. یعنی انسان کو اب اگر مثلا خلا کے اندر چھوڑ دیا جائے تو وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے نا، تو فٹ بال کی طرح وہ جدھر کی قوت آئے گی اس کو پھینک کے مار دے گی. انسان کی عزت اور عظمت ہے حدود اور قیود میں. انسان کی زندگی بھی بہتر بنتی ہے، آخرت بھی. کیوں؟ انسان کو چاہیے دنیا میں ایک مقدار کا ٹمپریچر، ایک مقدار کی سردی، ایک مقدار کی خوراک، ایک مقدار کی اس کو زندگی، جوانی، صحت، ایک مقدار میں اس کو سارا سیٹ اپ، یعنی حدود کے اندر رہ کے اس کو ساری طرز زندگی چاہیے. خلا کے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. خواہشات بالکل ایسے ہیں، ایک پوری ہوئی تو دوسری، دوسری پوری ہوئی تو تیسری، تیسری ہوئی تو چوتھی، چوتھی ہوئی تو پانچویں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آدم کی اولاد کے پاس ایک وادی سونے کی ہے تو دوسری کی خواہش کرتا ہے. یہ خواہشیں مٹتی ہی نہیں ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور پھر جو ہے یہ خواہش اور آزادی جو ہے، یہ آزادی کیا ہے؟ خلا ہے. آپ آزاد ہو کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں. یہ کر لیا تو اور نیکسٹ کیا کریں، یہ کر لیا تو نیکسٹ کیا کریں، یہ کر لیا نیکسٹ کیا کریں. آگے انسان کے سامنے خلا ہے، کوئی مقصد زندگی بھی نہیں. بھی مرنے کے بعد کیا کریں، سارا کچھ تو کر لیا، اب جاؤ مرو. یعنی یورپ کے اندر جو ہے وہ خودکشی کرنے کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ کیوں؟ یعنی سارا کچھ تو کر لیا ہے، اب کیا کریں، اب مر جاؤ. مقصد نہیں، خالق کا پتہ نہیں کہ میں ذمہ دار تھا، اپنی ساری نعمتوں کا پوچھ گوچھ مجھ سے سوال ہوں گے جوانی کے بارے میں، صحت، مال، دولت، ہر ایک چیز میں جواب دہ ہوں. وہ سمجھتے نہیں اس چیز کو. جب نہیں سمجھتے، دنیا کے اندر جو عیاشی کرنے تھی کر لی، اب جاؤ مرو، بس خلاص بات ختم ہوگی. نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعَ ہوا. یہ خواہش کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی. اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی. ہم جس کی مانیں گے وہ شہوات، خواہشات، نسل، رنگ، اولاد، وطن، گھر بار، بیوی، بچے، ماں باپ، کنبہ قبیلہ، یعنی کس کی مانتے ہیں آپ دنیا میں؟ مانتے کس کی ہیں؟ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، آپ کی آرزویں، تمنے، خواہشیں، سوچیں، آپ کی محبتیں کس کے ساتھ کھڑی ہیں؟ آپ کی محبتیں کس کو سجدے کر رہی ہیں؟ آپ کی خواہشات مستقبل کی کیا ہیں؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ ماضی میں کیا کچھ کیا؟ مستقبل کی سوچیں کیا ہیں؟ آپ کی آرزویں، تمنے، خواہشیں اور سوچیں کیا ہیں؟ آپ کون سا پروگرام زندگی کے اندر لے کر چل رہے ہیں؟ اللہ رسول کی مانتے ہیں یا کہیں اور کھڑے ہیں؟ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اب جہاں بھی ہیں آپ اپنے آپ کو موڑ دیجئے اسلام کی طرف. آگے سنیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس کی مثال ایک کتے کی مثال ہے. یعنی ایسا انسان جس نے اسلام اور دین کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی مرضی سے خواہشات کے پیچھے بھاگا، شیطان اس کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے. اس انسان کی مثال کتے کی مثال. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا ہر وقت کتے کی جو ہے رال بھی ٹپک رہی ہے اور ہر وقت وہ گندگی کو سونگتا رہتا ہے. تو ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس انسان کی جو صرف اور صرف شہوات، خواہشات اور دنیا، بس اس کی مثال کتے کی مثال ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اچھا پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اس کے اوپر بوجھ ہو تب بھی جو ہے کتے کے اوپر بوجھ ہو تب بھی زبان بہہ رہا ہے، بوجھ نہ بھی ہو تب بھی بہہ رہا ہے. مطلب یہ کہ انسان کے پاس پیٹ، اس کی نعمتیں، سارا کچھ ہے، تب بھی اس کی زبان بہہ رہا ہے، گندگی کو سونگتا ہے. کچھ نہیں ہے تب بھی اس کی، یعنی اس کی صفات ہی ایسی، وہ اخلاق رذیلہ کا رسیہ ہو گیا اور اس کے پاس اوصاف حمیدہ ہی نہیں.
یعنی اس کے پاس کوئی ایسی صفت نہیں جس صفت کی بنیاد پر وہ اچھے اخلاق کا مالک بنے. وہ دنیا کو دنیا سمجھے، آخرت کو آخرت سمجھے، سچ کو سچ سمجھے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھے، منافقت کو منافقت سمجھے، اور سچائی اور صدق اور ایمانداری کو ایمانداری نہیں. یلحف، وہ گندگی پر ہی جاتا ہے، گندگی پر بھی بیٹھتا ہے، گندگی ہی سوچتا ہے، دن رات جذبات اور خیالات میں پوری، یعنی 24 گھنٹے کی اس کی ماضی مستقبل حال، اس کا سارا یلحف، رال ٹپک رہی ہے شہوات کی وجہ سے اور خواہشات کی وجہ سے. اور وہ گندگی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہے، جب بھی سوچتا گندگی سوچتا، جب بھی بولتا گندگی بولتا، سوسائٹی میں، یعنی معاشرے میں اور دوستوں میں، جہاں کہیں بھی یلحف، اس کی رال ٹپک رہی ہے. فمثلوا كمثل الكلب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس قوم کے جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. یعنی اگر ایک مسلمان وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے، مرضی کرتا ہے، خوشی میں، غمی میں، انفرادی زندگی، اجتماعی، کمانے میں، انٹرٹینمنٹ میں، کہیں بھی وہ اپنی زندگی خود کہتا ہے کہ میری زندگی، تو پھر یعنی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس طرز زندگی کو چھوڑ دیتا ہے جس طرز زندگی پر انسان بنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت کو چھوڑ دیا اس نے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو زندگی پھر انسان کے اندر انسانیت رہتی کہاں ہے؟ یہ مانتا کس کی ہے؟ ہم تو زندگی کے اندر اللہ اکبر تو کہتے ہیں، لیکن بڑا اس کی زندگی میں ہے کون؟ اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا معاشرہ ہے، اس کا خاندان بڑا ہے، یعنی خاندان کی بات مانتا ہے، ماں باپ بڑے ہیں، بیوی بڑی ہے، اولاد بڑی ہے، اس کی نسل، رنگ، وطن، قوم بڑی ہے. کون بڑا اس کی زندگی میں بڑا کون؟ کس کی مانتا ہے؟ کس کو یعنی یہ فالو کرتا ہے؟ کس کی بات مانتا ہے؟ اللہ اکبر زبان تو کہہ دیا، لیکن الایمان لیس بالتمنی ولا بالتحلی ولکن ما وقر فی القلب. ایمان تو وہ چیز ہے جو دل کے اندر راسخ ہو، دل کے اندر راسخ ہو، اور اس کے جو اس کے اثرات ہیں وہ عمل کے ذریعے زہر ہوتے ہیں، وہ زندگی میں زہر ہوتے ہیں. صرف خواہشات کا نام اور سوچوں کا نام اور زہری لبادہ اور زہری یعنی جو انسان پہنتا ہے اس کا نام ایمان نہیں ہے. ما وقر فی القلب، جو دل کے سوتوں کے اندر پیوست ہو گئی جو حقیقت، وہ ایمان ہے. اگر دل نہیں مانتا تو کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فقصص القصص، اے پیغمبر ان کو یہ قصہ سنائیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور اور فکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں اور سمجھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تم جہاں بھی ہو، تمہاری سوچیں جہاں بکھری پڑی ہیں، تمہارے جذبات جہاں سجدے کر رہے ہیں، تمہارے اخلاق جہاں جا کر کھڑے ہوئے ہیں، تم زندگی کو جو سمجھتے ہو سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے خالق اور مالک کے بندے بن جاؤ اور اپنے پیغمبر کی اتباع اور اپنے پیغمبر کی بات کو مان لو. دنیا بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی بہتر بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.